اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے اور الٹے سیدھے مطالبات کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہر وار کو ناکام بناتے اور ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیتے کہ کسی طرح یہ توحید کی دعوت قبول کر لے۔ ہجرت سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ کفار کے سرداروں کا ایک ٹولہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ابھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس وقت یہ لوگ چلے جائیں اور دوبارہ فلاں رات کو آ جائیں تو اس رات کو وہ ایسی نشانی دیکھیں گے جسے دیکھ کر آپ کی سچائی کا قائل ہونا ہی پڑے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہی بات فرما دی۔ اس روز وہ سب چلے گئے، لیکن مقرر کردہ رات وہ سب آپ علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اپنا سابقہ مطالبہ دہرایا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں تشریف فرما تھے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی۔ چاندنی رات کا مکمل چاند پورے آب و تاب کے ساتھ آسمان کائنات پر نمودار ہوا۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان 2 ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا کے میدان میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ لوگوں گواہ رہو، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری جانب چلا گیا۔ اتنے عظیم و شان معجزے کے ظہور کے بعد بھی کفار قریش نے اس پر یقین نہ کیا اور اسے جادو قرار دیتے ہوئے اپنے اعراض کی روش برقرار رکھی۔ ان کی اس ہر درمی پر سورہ مبارکہ میں انہیں ملامت کی گئی۔ کلام کے شروع میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہی نہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے سری نشانی دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، بلکہ نشانیاں دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی جادو کا کرشمہ ہے جس کی مدد سے ہماری نظر بندی کر دی جاتی ہے۔ یہ جادو ہم پر تو چل گیا لیکن دنیا پر نہیں۔ باہر سے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ کفار مکہ نے جب باہر سے آنے والے مسافروں سے اس بات کی تحقیق کی تو سب کا کہنا تھا کہ ہاں، ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور پھر ان کو آپس میں ملتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اتنی زیادہ شہادتوں کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور اس کھلے معجزے کو جادو سے تشبیہ دیتے رہے۔ سورہ قمر کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے معجزہ شق و قمر کو قرب قیامت کی نشانی بتا کر کی ہے۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا میں آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ مکہ مکرمہ میں باہر سے آنے والے مسافروں کی شہادت اور تصدیق کے باوجود ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو اپنے شبہ کا اظہار تو کرتا رہا لیکن آج تک کسی عقلی دلیل سے شق و قمر کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہ کر سکا۔ ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا رہا کہ اگر ایسا عظیم و شان واقعہ پیش آیا ہوتا تو پوری دنیا کی تاریخ میں اس کا ذکر ہوتا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ معظمہ میں رات کے وقت پیش آیا۔ اس وقت بہت سے ممالک میں دن ہوگا، وہاں اس واقعے کا رونما ہونا اور ظاہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بعض ممالک میں نصف شب اور آخری شب میں ہوگا جس وقت عام دنیا سوتی ہوگی، اور جاگنے والے بھی تو ہر وقت چاند کو نہیں تکتے رہتے۔ زمین پر پہلی چاندنی میں اس کے 2 ٹکڑے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے کسی کی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ پھر یہ تھوڑی سی دیر کا قصہ تھا۔ روزمرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک میں اگر چاند گرہن ہو لیکن پہلے سے اطلاع ہونے کے باوجود بھی ہزاروں اور لاکھوں افراد اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں اور انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، تو کیا اس کی یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ چاند گرہن ہوا ہی نہیں؟ اس لیے دنیا کی تاریخوں میں مذکور نہ ہونے کی وجہ سے اس واقعے کی تقریب ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ مشہور تاریخ مستند تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالابار نے یہ واقعہ بچشمہ خود دیکھا اور اسے اپنے روز نامچے میں لکھوایا، اور یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف ملا محمد قاسم تحریر کرتے ہیں کہ 3 صدی ہجری کے شروع میں کچھ عرب تاجر سمندر کے راستے کشتی پر سری لنکا جا رہے تھے کہ راستے میں شدید طوفان کی وجہ سے راستہ بھول کر جزائر مالابار جا پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں کا حاکم سامری نام کا ایک شخص تھا۔ اسے اپنے علاقے میں مسلمانوں کے آنے کا علم ہوا۔ سامری نے مسلمانوں کے متعلق یہودی اور عیسائی سیاحوں اور تاجروں سے سن رکھا تھا
چنانچہ اس نے انہیں بلا کر اور اسلام کے متعلق جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ مسلمانوں نے پہلے اسلامی تعلیمات اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تفصیلاً بتایا۔ ساتھ ہی آپ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر کیا۔ دوران گفتگو واقعہ شق و قمر کا بھی ذکر آیا، جسے سن کر بادشاہ نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، ہم تمہاری صداقت کا ابھی امتحان لیتے ہیں۔ ہماری بادشاہت کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں جو بھی اہم واقعہ پیش آتا ہے ہم اسے تحریر کروا کر شاہی خزانے میں محفوظ کروا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر اس سال کا پرانا رجسٹر طلب کروایا۔ اس کے مصائب ورق گردانی میں مصروف ہو گئے۔ جس تاریخ کو شق قمر کا واقعہ ہوا تھا وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ رجسٹر میں درج تھا۔ چنانچہ سامری مسلمان ہو گیا اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ عرب چلا گیا۔ روایات میں ہے کہ مالابار کا راجہ چرمان پیرمل ایک رات کسی پریشانی کی بنا پر محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ 14ویں رات کا پورا چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے اور دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں اور کچھ دیر کے بعد آپس میں مل گئے۔ راجہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے اپنی حکومت کے لوگوں کو دوڑایا۔ چنانچہ اسے معلوم ہوا کہ ملک کے عرب میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ راجہ اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا۔ وہ اس عجیب و غریب واقعے کی مزید کھوج لگانے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا اور اپنا نام تاج دین رکھ دیا۔ انتقال سے پہلے اس نے اپنے جانشین کو ایک خط تحریر کیا جس میں لکھا گیا کہ حضرت مالک بن دینار سے کیرلا میں ایک مسجد تعمیر کراؤ۔ یہ مسجد چرمان جامع مسجد کے نام سے مشہور ہے، جسے برے صغیر کی پہلی مسجد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت مالک بن دینار پہلے تابعی ہیں جو تبلیغ دین کے لیے ہندوستان کے شہر کیرلا پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے کی برکات سے مستفید فرمائے، قرآن و عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔